پولیٹیکل افیئر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دہرایا اپنا عزم جو ہماری جماعت کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائمنشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. جیسے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے. تو یہ جو جموں کشمیر میں خون خرابہ، یہ جو خون کی ہولی روز بروز چلتی رہتی ہے، اس کو بند کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق 2019 5 اگست سے ختم کیے گئے ہیں، ان کو ریسٹور کرنا 370 اور 35A کے لیے جو ہمارا ایک ملا جلا ایجنڈا ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ، کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم تو خود جدوجہد کریں گے، مگر ہم اپیل کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے بھی کہ وہ اس میں سپورٹ کریں، اس میں ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارا وجود رہے گا، نہ ہماری شناخت رہے گی، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر. تو اگر وہ چاہیں گے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جہاں ہمیں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم چاہیں گے وہ اس مدعے پہ ہمیں سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو یہاں کلنگز جس میں جو یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہو، چاہے سیکورٹی فورسز کا آدمی ہو، چاہے پولیس کا ہو، خاص کر جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی، جو ہم نے ایک ماحول بنایا تھا 2002 کے بعد ان کو واپس لانے کا، ان کو یہاں بسانے کا، اس میں کافی بڑی رکاوٹ آ گئی ہے. جو پچھلے 1 سال سے یہاں ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی کشمیری پنڈتس کی، اور مرکزی سرکار پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. حالانکہ وہ ان کا استعمال کرتی ہے ہر الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے، مگر ان کو بسانے میں، ان کو تحفظ دینے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. اس کے لیے ہماری پارٹی وعدہ بند ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہے ان کو جہاں بھی ہیں ان کو جموں کشمیر میں، خاص کر کشمیر وادی میں باعزت طریقے سے واپس لانا ہے. اور یہ جو 25 لاکھ ووٹرز، وہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ باہر سے 25 لاکھ ووٹر آئیں گے. یہ جو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بی جے پی جموں کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتی ہے، وہ یہاں کا جو ریشو ہے میجورٹی اور مائنورٹی کا، اس کو چینج کرنا چاہتی ہے. اس کے بارے میں ہم وارن کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو. اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو فلسطین نہیں ہے اور نہ آپ اسرائیل ہو. یہ ایک ملک ہے، ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے. ہم نے خدا نہ خواستہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے کہ جو ہمیں جن شرطوں کو ہم نے ہاتھ ملایا تھا کہ ان شرطوں کو مسخ کر کے وہ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹے. یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتائج جو ہیں بہت خراب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سرکار بار بار بات کرتی ہے کرپشن فری، مگر سب سے زیادہ کرپشن اگر کہیں ہے تو وہ اس سرکار میں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو 3 ریکروٹمنٹس ابھی تک ہوئی، 3 ہی ہوئی، زیادہ تو کچھ ہوا نہیں، جس میں سب انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ، FAA کی ریکروٹمنٹ اور جونیئر انجینئر ان جل شکتی، تینوں ان کو کلعدم کرنی پڑی. کیونکہ تینوں میں بہت بڑے پیمانے پہ یہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ انوالو تھے ایٹ دا ٹاپ، اور باقی لوگ انوالو تھے، اور اس کی سزا یہاں کے نوجوان بھگت رہے ہیں جنہوں نے سالوں سال محنت کر کے اس ریکروٹمنٹ میں حصہ لیا تھا، ایگزام دیے تھے، انٹرویوز دیے تھے. ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو آخر میں ہماری یہ گزارش ہے کہ جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، کہ آپ کو اتنے بڑے ملک کے آپ پرائم منسٹر ہیں، اول تو جو آپ نے ایک ٹانڈو شروع کر کے رکھا ہے یہاں، چاہے وہ پریس کے لوگ ہوں، چاہے عام نوجوان ہوں، ان کو نہ صرف اریسٹ کرتے ہیں بلکہ یہاں کے جیلوں میں نہیں، باہر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. کم سے کم انسانیت کے ناطے ان کو واپس لیا جائے. ابھی میرے پاس فون آ گیا، چترا گاؤں وچی میں ایک بچی ہے بسما، اس کا کوئی کزن دور دراز رشتہ دار ہے ملٹر، اس کے باپ کو بند کر دیا ہے تھانے میں، اس کے بھائی کو بند کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی بہن کو جیل میں بند کر دیا پچھلے 2 دنوں سے. تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے. آخرکار اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، تو اگر اس قسم کی زیادتیاں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو آپ دوریاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھیں گی. اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جو واجپئی جی کی پالیسی تھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پالیسی تھی، مفتی صاحب کے ساتھ مل کے جو انہوں نے جموں کشمیر میں ایک نیا
آغاز کیا تھا ڈائلاگ کا پاکستان کے ساتھ بھی, یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی راستے کھلے تھے. آپ واگا بارڈر سے کاروبار کرتے ہو, سپورٹس ڈپلومیسی کرتے ہو, مگر جو ہمارا راستہ تھا چاہے مظفر آباد تھا یا راولہ کوٹ تھا, جہاں سے تھوڑا بہت کاروبار ہوتا تھا اور ہمارے ہزاروں نوجوان اس میں تھوڑی کمائی کرتے تھے, وہ آپ نے بند کر دیا. تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. کب تک آپ آئرن فسٹ سے جموں کشمیر کو رول کرو گے؟ آرمی کے ذریعے, ملٹری کے ذریعے کب تک یہ رول چلے گا؟ اس کو تو آپ نے چینج کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ جو ہے آنے والے جو ہے. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسی طرح کے اور بھی اپڈیٹس کے لیے فالو کریں ہمارا Instagram پیج himachal.kesri.